السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الولی الحمید الفعال لما یرید، احمدہ سبحانہ واشکرہ علی تتابع آلائہ واسألہ منہ المزید۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار اور تعریف کیا ہوا ہے، جو کر گزرنے والا ہے اس کام کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں اللہ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتی ہوں۔ 19واں پارہ۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ یہاں کفار کے ایمان نہ لانے کے بہانے بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو رسول کیوں بنا کر بھیجا گیا، فرشتے کو بنا کر بھیجا جاتا، یا یہ کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور پھر اس بشر رسول کی تصدیق کرتے، یا یہ کہ رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو بندوں سے اصل مطالبہ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ غائبانہ طور پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے دلوں میں انہوں نے تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی۔ اس دن سے مراد موت کا دن ہے، یعنی کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں، لیکن سب سے پہلے کس دن انسان دیکھتا ہے فرشتے؟ موت کے دن، زندگی میں نہیں بلکہ موت کے دن۔ تو موت کے دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن ان کے لیے کسی خوشی کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے انہیں موت کے وقت ہی عذاب جہنم کی وعید سنا دیں گے۔ اور فرشتے اس وقت کیا کہتے ہیں مجرموں کو؟ اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح جسم کے اندر ہی دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اس پر فرشتے اس کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور پھر سختی سے اس روح کو نکالتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا ہم اس کی طرف آئیں گے، پھر ہم اسے پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ ہبا کہتے ہیں وہ باریک ذرات، خاکی ذرات جو کسی سوراخ سے نظر آتے ہیں، جب سورج کی روشنی میں وہ سوراخ نظر آتی ہے، اگر کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو ان ذرات کو پکڑنے، ہر وقت ہماری فضا میں ایسے ذرات موجود ہیں لیکن ہم ان کو کیچ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کے دن کفار کے اعمال جو ہیں وہ بھی ان ذروں کی طرح بے وقت اور بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ اخلاص سے خالی ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے، شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان لا کر بھی اگر تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں تو پھر ایسے اعمال بھی غبار بن جائیں گے، یا اخلاص کے بغیر جو کام انسان کرتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا وہ چھپ چھپ کے رات کے اندھیروں میں لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، تو ان کے اعمال، ان کے نیک اعمال بھی پھر برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بندوں کے ڈر سے انسان چھپ کے غلط کام کرے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن جنت والے بہتر ٹھکانے میں اور دوپہر گزارنے کے لیے بہترین مقام میں ہوں گے۔
کیونکہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا ہولناک دن بہت ہی مختصر ہوگا، بہت کم وقت کے لیے وہ وہاں ہوں گے، اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کر لیتا تھا۔ جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے جلوہ میں میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی ہر کافر اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے حسرت کا شکار ہوگا۔ اور اسی طرح جب مومنوں کو جنت میں داخلہ ملے گا تو اس وقت بھی اس کی یہی تمنا ہوگی کہ میں کسی بھی درجے میں رسول کی رفاقت اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن کفار اپنے دوستوں کو ملامت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کاش میں کسی کو دوست نہ بناتا۔ اور خلیل کا ہوتا ہے یعنی کہ جو دل کے اندر جس کا مقام ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دلی دوست بنا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جسے میں اپنے دل سے چاہتی ہوں، کیا وہ نماز، روزہ، اچھے اخلاق، دین اور دین کے کام کے لیے دین کے کام سے محبت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، یعنی چاہے اپنے عزیز رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی۔ تو کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے لا محالہ اس کے نقش قدم پہ چل پڑتا ہے۔ المرء مع من احب، آخرت میں تو ہوگا بھی، لیکن دنیا میں بھی انسان پھر اس جیسا بنتا ہے، یعنی اس کو کاپی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے، یا اس کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینے سے مراد اس کو سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے سے اجتناب کرنا۔ جی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، یعنی برے دوست نے، اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان تو ہے ہی انسان کو چھوڑ دینے والا، اور شیطان کی دوستی تو سب سے بری دوستی ہے، کیونکہ اور برے دوست کی علامت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کرائٹیریا دے دیا گیا، پہچان دے دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، قرآن سے دور کر دیا، اللہ کی بات سے دور کر دیا۔ تو آپ کے کوئی بھی دوست، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی عزیز پیارا اگر آپ کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اللہ کے دین کی نصیحت قبول کرنے سے روکے تو سمجھیں یہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو آخرت میں نقصان کا باعث بنے وہ دراصل دشمنی ہے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی چھوڑنے سے مراد اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے سے اجتناب کرنا، اس پر ایمان نہ لانا۔ اور قومی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جس میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں اور جنہوں نے کسی بھی طرح قرآن کو چھوڑا، اور اس میں ایمان نہ لانے والی جو امت دعوت ہے وہ بھی شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اور ہمارے لیے جو کہ عربی زبان ہے تو اس کی تلاوت کو نہ سیکھنا، وہ بھی ایک طرح سے چھوڑنا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر پھر انسان اپنے وقت کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری ضرورت رکھی ہوئی ہے۔ تو انسان اگر قرآن نہیں پڑھتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے اسی طرح کی کچھ اور چیزیں پڑھے گا کہ جو اس کے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو شاعری سے بڑی ایڈکشن ہوتی ہے، پھر وہ ایک کے بعد ایک دیوان پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ غلط ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ناولز پڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے تو پڑھنے کی بجائے اب ہر کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک عجیب و غریب چیزیں دیکھے چلے جا رہے ہیں، اور گھنٹوں بعض اوقات گزر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کبھی انسان ایمانداری سے اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں گیا، اس نے کہاں ٹائم لگایا۔ یعنی ہر وہ شخص جو کہتا ہے ٹائم نہیں، وہ ضرور دیکھے، اپنا جائزہ لے، اپنی خود احتسابی کرے کہ اس کا ٹائم کہاں ہے، کہ وہ اپنے ضروری فرائض انجام نہیں دے رہا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا فرض قرآن کے ساتھ تعلق،
اور اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ قرآن سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرے اور بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا لے جو اس روئے زمین کے تمام مسلمان ممالک کو شامل اور عام ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کو ترک کرنا۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے اب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح کے وقت تلاوت کرتے ہوں اور پھر ان کی تلاوت سے گھر گونج اٹھیں یا قیام میں پڑھیں۔ رمضان میں صرف محدود حد تک قرآن کو پڑھنا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا اور بھول جانا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے کچھ کو دشمن بنا دیا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ مجرم لوگ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو تھام لے، کیونکہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے اس رسول پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح اتارا ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر لے آتے ہیں۔ یعنی مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض یا شبہ پیش کرتے ہیں تو قرآن کے ذریعے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، کہ ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، کوئی کنفیوژن آتی، تو قرآن میں اسی طرح کا جواب آ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو یعنی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے پوری طرح ہلاک کر دیا۔ اور یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے بھی گزرتے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی تھی، کیا بھلا یہ اسے نہیں دیکھتے رہے؟ کیا بھلا یہ اسے دیکھتے نہیں رہے، بلکہ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہ رکھتے تھے، اور جب کبھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی بھٹکا دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور ہم قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھ لیں گے کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اس سے اچھا پتھر اسے کوئی نظر آتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ تو اصل میں تو پتھر کی پوجا نہیں تھی، خواہش نفس کی پوجا تھی کہ ایک چیز سے دل بھرا تو اسے چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف چل پڑا۔ تو ایسا شخص اس چیز سے بھی محبت نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں وہ دراصل اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کیسے کیسے فتنے جاگ اٹھے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسی باتیں آ کر بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی کو پسند کیا، جب اس سے دل بھر گیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہا نہیں اب اس سے شادی نہیں کرنی، اب کسی اور لڑکی کو پسند کریں گے، پھر اس سے دل بھر جائے گا۔ تو یہ تو پھر پسند نہ ہوئی، یہ تو پھر محبت نہ ہوئی، یہ تو خیرخواہی نہ ہوئی۔ ہمارے دین میں کیا ہے کہ باقاعدہ نکاح میں لایا جائے، اور نکاح میں لانے کے بعد پھر اس سے بسایا جائے اور اس کے پورے حقوق ادا کیے جائیں، اس کو عزت دی جائے، اس کو پروٹیکشن دی جائے، اس خاتون کا ایک فیوچر ہو۔ تو جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ کو اپنا معبود نہیں بناتا بلکہ اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس طرح معاشرے میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی معاملے میں
یعنی صرف شادی کے معاملے میں نہیں، دیگر معاملات میں بھی سنجیدہ نہ ہوں ان کے تعلق، ان کے کام، ان کے مقاصد، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جن لوگوں پر ان کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بری خواہشات غالب آ جاتی ہیں، ان کو کوئی پھر ہدایت کے رستے پہ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا انت تکون وکیلا، کیا آپ اس کو، بھلا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ پھر بات سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر واقعی سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی چوپایوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کدھر کو جانا ہے اور ان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، لیکن یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے در در پر اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف، کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، سٹل ایک جگہ، سر پہ سورج کھڑا ہوتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. اب توحید کے دلائل کا بیان ہے کہ اس میں سائے کا پھیلنا اور سکڑنا بھی ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اگر ہم میں سے کوئی اس کو اپنی مرضی سے پھیرنا چاہے، بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو باعث آرام بنایا، اور دن کو اس نے جی اٹھنے کا وقت بنایا. دن سونے کے لیے نہیں، دن کام کرنے کے لیے ہے. یعنی رات جو ہے وہ لباس کی طرح تمہیں ڈھانپ لیتی ہے تاکہ تم آرام کر سکو. سوتے وقت انسان کو اپنے اوپر کچھ اوڑھنا ہوتا ہے، اس میں وہ زیادہ پروٹیکٹڈ اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو اسی طرح رات بھی پوری زمین کو، یا زمین کے اس حصے کو جہاں رات ہوتی ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور سباتا کا لفظ جو ہے نا، یعنی نیند انسان کے جسم کے عمل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو سانس اور طرح لیتے ہیں، لیکن جب سو رہے ہوتے ہیں تو سانس بھی اور طرح آتا ہے، ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا. سبحان اللہ، بارش کا پانی پاک پانی ہے. اگرچہ جب وہ ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں بادل بنانے کے لیے تو سمندر سے بھی اٹھاتی ہیں، نمک بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھاپ بن کے وہ اٹھتا ہے تو نمک ساتھ نہیں آتا، وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے. اور صاف ستھرا پانی اوپر جاتا ہے اور پھر اوپر کی فضا میں جا کے دوبارہ جب برستا ہے تو یہ بابرکت بھی ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ قاف میں، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا ہے. کیونکہ بارش کا پانی جس زمین پر پڑتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اگاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور استغفار سے بارشیں برستی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا. وہ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر فرمایا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں. یہ سیرابی کے لیے آتا ہے. اور یقیناً ہم اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر کے ناشکری ہی کی. یعنی بارش کو پھیر پھیر کر برسانے میں ایک مصلحت کیا ہے، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی شہر کے ایک حصے میں، کبھی دوسرے میں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے. بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور اس قرآن کے ساتھ ان سے بہت بڑا جہاد کیجیے. یہ مکی آیت ہے، ابھی باقاعدہ قتال کا حکم نہیں تھا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے، یعنی قرآن کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے خوب خوب محنت کریں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کام میں ہمارا کیا حصہ ہے. یعنی کیا ہم سب قرآن کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں؟ کیا اس کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس کو پھیلا رہے ہیں؟ کیا اس کو دوسروں تک لے جا رہے ہیں؟ اور جہاد کبیر یعنی صرف جہاد نہیں، جہاد کے اندر بھی لفظ معنی میں بھی ہے کہ بہت بڑی کوشش، بڑے پیمانے پر وسیع کوشش. لیکن کبیر جب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخری حد تک کوشش، میکسیمم کوشش، یعنی اس کی دعوت کے ذریعے، لوگوں کو اس کی طرف انوائٹ کرنے کے ذریعے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آتے ہوئے اپنی دوست کو بھی فون کریں کہ آئے ہم قرآن کی مجلس میں چلتے ہیں، اوروں کو بھی انفارم کریں.
کیونکہ بعض اوقات صرف آپ کی ایک کال سے، ایک فلائر دینے سے، ایک میسج دینے سے لوگوں کی پوری پوری زندگی بدل جاتی، اور یہ ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا خوش مزہ ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور آڑ بنا دی۔ یعنی سمندر کا پانی کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ سارا سمندر میٹھا نہیں، لیکن اس میں اس کے ساتھ ایسی سٹریمز بھی اس میں ہوتی ہیں کہ جہاں میٹھا پانی بھی ہوتا ہے، کیونکہ میٹھا پانی اگر زیادہ ہوتا تو پھر سمندر خراب ہو جاتا، اس کا ذائقہ بدل جاتا، اس کے رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی، کیونکہ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر کی مخلوق وہیں جیتی ہے وہیں مرتی ہے، اگر مرنے کے بعد میٹھے پانی میں مرتی تو زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا، اتنی اسمیل پیدا ہو جاتی۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سسرال کا ذکر بھی کیا ہے۔ انسان شادی سے پہلے اس کے اوپر صرف اپنے خاندان کی یعنی والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اس کو کرنا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سسرال والوں کی بھی ٹیک کیئر کرے، ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھے۔ یہ عجیب ٹرینڈ آ چکا ہے کہ آج کل خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر ساس سسر کی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے کہ لیگل ذمہ داری تو نہیں، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری تو ہے۔ آخر بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں؟ اور پھر خاص طور پر بیٹے، یعنی بیٹیاں تو ظاہر ہے کہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور پھر شوہروں کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتی ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایسے مرد حضرات کو بھی اچھی طرح بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات بیوی کے والدین میں سے کوئی ایک والد یا والدہ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا، اس کا خیال رکھنا، یعنی اپنی ساس صاحبہ کا یا سسر صاحب کا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جو ایسا کرے گا obviously وہ اللہ کی رحمت میں سے حصہ پائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس خاتون کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو وہ سڑک پہ تو نہیں بیٹھ سکتی، اسے کہیں تو رہنا ہے، تو پھر کسی غیر کے پاس رہنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر رہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یہی سب سے بڑی اجرت ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو مان لیا جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس پر توکل کیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ لا تأخذہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زندہ ہے، قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے۔ یعنی اگر کسی اور کو ہمارے گناہ نہیں پتہ تو اس کا معلوم ہونا، اس کے نزدیک اس کو پتہ ہونا کافی ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خبیر استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ ہستی جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، ہر حرکت اور سکون، اضطراب و اطمینان، ہر چیز کی اس کو خبر ہو، یعنی دل کی بدلتی حالتوں کی خبر ہو، تو یعنی اس کے لیے ظاہر اور پوشیدہ سب برابر ہو۔ اور خبیر کہتے ہیں اس کو جو بہت تجربہ کار بھی ہو، خبرہ رکھتا ہو۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رحمان ہے، بس اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے، جو واقعی جانتا پہچانتا اس کو، جس کو رب کی معرفت ہو، اس سے پوچھئے وہ رحمان کون ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے انہیں نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ برج کہتے ہیں بڑے ستاروں کو۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا یا شکر گزار بننے کا ارادہ کرے۔ دیکھیے کہ رات اور دن کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے،
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اب یہاں رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں. یعنی زمین میں سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے طور پر نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، پاؤں مار مار کے نہیں، کیونکہ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور سلام سے مراد یہاں اعراض کرنا اور بحث نہ کرنا ہے، یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں. ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں. اگر کوئی شخص مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام لگا رہا ہو یا ہمیں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو بالکل ناحق ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً کاؤنٹر کر کے اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ وہ پوری بات کر لے، کیونکہ ہم اس کو وہیں سے کاٹتے ہیں، بس بس بس. لہٰذا نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ ہم سمجھتے ہیں، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو رحمان کے بندوں کے اندر ایک پیشنس ہوتا ہے، سننے کے لیے بھی ایک پیشنس چاہیے ہوتا ہے نا. اور بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کر جواب دینا. ہمارے ساتھ جب کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اور ان کپڑا اتنا زور کا آپ کا کھینچا کہ آپ کو نشان پڑ گیا. کہنے لگا محمد جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو غصہ آتا، آپ آنکھیں دکھاتے اور آپ اس کو پیچھے کرتے اور چل پڑتے. اگر ہمیں سے کوئی ہوتا تو ایسا ہی کرتا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اٹینشن دی، اس کو مسکرائے، اور پھر آپ نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی جاہلوں کو بھی ان سے سلامتی ملتی ہے، اکھڑ لوگوں کو، بد لحاظ لوگوں کو، بد مزاج لوگوں کو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جان کا لاگو ہے. یعنی عباد الرحمن اچھے اخلاق کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. انہا ساءت مستقرا و مقاما. بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے. اور وہ لوگ یعنی عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے. اور اللہ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قواما، درمیانی راہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان چاہے صدقہ خیرات بھی کرے تو اس میں بھی اعتدال چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز جو ہے اس کے لیے پھر دوسروں کا محتاج نہ ہو. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ وہ اس جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور نہ وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا. جان چاہے ماں کے پیٹ میں ہو جب جان پڑ جائے یا باہر ہو. زندہ بچے کو مارنا، کیونکہ کچھ لوگ آج بھی بچہ پیدا کر کے، خاص طور پر جو ناجائز بچے ہوتے ہیں ان کو پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ آتے ہیں، یہ کہیں آئسولیٹڈ جگہ پر کہ کوئی اٹھا لے تو اٹھا لے، نہیں تو مر جائے ہماری بلا سے. تو کسی بھی جان کو انٹینشنلی اس طرح چھوڑ دینا کہ وہ مر جائے، یا پھر یہ کہ 4 ماہ کے بعد جب روح پیدا ہو جاتی ہے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت بچے کو ابارٹ کرانا یہ جان لینے کے مترادف ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر کرتا ہے کوئی تو وہ بھی ذمہ دار ہے، باپ مجبور کرتا ہے ماں کو، وہ بھی باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں اگر اپنی مرضی سے کرتی ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی اپنے ساتھ اس کے وہ کنسنٹ شامل ہوتا ہے، وہ بھی چاہتی ہے جان چھوٹے. تو یہ ان سب کے اوپر پھر دیت بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار رو کر رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا.
شرط یہ ہے کہ توبہ کر لیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے معافی کا ذریعہ ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں جو مومن کے قتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی گئی ہے، تو وہ اس صورت میں جب قاتل توبہ نہ کرے اور توبہ کے بغیر ہی فوت ہو جائے۔ ورنہ انسان اگر ایسے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے ایسے کام کیے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، توبہ کر لی، تو ان سے گناہ معاف ہو گئے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ اور توبہ شرط کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان آئندہ ایسے کام نہ کرے، اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب وہ بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ زور، ہر باطل چیز بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ یعنی یہاں کذب کا لفظ نہیں آیا، زور کا آیا ہے، جس سے مراد ہر بیہودہ جاہلانہ رسم اور غلط چیزیں ہیں۔ ایسی مجالس جن میں لغو کام ہو رہے ہوں تو رحمان کے بندے ان میں شریک نہیں ہوتے۔ اس میں کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی مہندی میں ڈانس ہو رہا ہے یا گانے گائے جا رہے ہیں، بہت لاؤڈ میوزک ہے، تو ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ آپ کسی اور سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ اللہ کی اطاعت کے کام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادیوں کے موقع پر ایسے فنکشن میں شریک ہوتے تھے؟ آخر ہمیں کس چیز کی مجبوری؟ ہم بہت اچھی طرح معذرت کر سکتے ہیں، بہت پیار سے، اچھے انداز میں، کہ میں ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو جانے کے بعد پتہ چلا ہے تو وہاں سے اٹھائیے، اور اگر وہ پوچھیں کہ کیوں تو ان کو صاف بتا دیجئے، بہت پیار سے۔ یعنی ایسی باتیں بدتمیزی اور روڈ طریقے سے نہیں کی جاتی، اچھے سے بتا دیجئے کہ میں ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتی، کیونکہ عباد الرحمن بننے کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ بیہودہ مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، اور ایسی جگہیں جہاں لغو کام ہو رہے ہوں یا باطل کام ہو رہے ہوں تو ان میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر گر نہیں پڑتے، نہیں گر پڑتے، یعنی آیات غور سے سنتے ہیں اور اثر قبول کرتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ یا خود پڑھتے ہیں، تو پھر اس کو جب انہیں سمجھ آتی ہے، جب ان کے دل پر وہ آیات اترتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں۔ اذا ذکروا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے تو گر پڑتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ آیات کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔ وہ ان کی طرح نہیں ہوتے جو اندھے بہرے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ یعنی ہم نہ صرف یہ کہ متقی ہوں بلکہ متقیوں کے بھی رہنما اور پیشوا ہوں، اور یہ کہ پھر ہمارے جو فالوورز ہوں وہ بھی تقوی والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے۔ یعنی کہ جنت، عباد الرحمن کو صبر کے بدلے جنت کے اونچے مقامات ملیں گے جن کی بلندی ان کے مراتب کے اعتبار سے ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ ہائی رائز میں کوئی فلیٹس ملیں گے ان کو، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کا محل اتنا اونچا ہوگا جتنے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ویسا ویسا گھر، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کتنا اچھا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب چمٹ جانے والا عذاب لاحق ہوگا۔ سورۃ الشعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں
شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، یعنی ایسے معجزے ان کو دکھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارتا؟ کیونکہ پھر امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی جن کا غم آپ کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے۔ اور محدث کا مطلب ہے کہ وہ نصیحت جو نئی سے نئی آتی ہے، بار بار آتی ہے، اگر صرف ایک دفعہ آتی تو پھر کیا حال ہوتا؟ ہم؟ ان کو ریمائنڈرز میں ملتے ہیں، پھر بھی یہ بات کو سمجھتے نہیں، قبول نہیں کرتے، بس انہوں نے جھٹلا دیا تو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی آسمان و زمین کے وجود میں توحید کی نشانیاں ہیں لیکن اکثر مانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی ہے جو سب پر غالب ہے، اس کے سوا اور کوئی غالب نہیں، اور وہ زبردست قوت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کی نافرمانیوں پر انہیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں پکڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے تو توبہ کرنے پر عمر بھر کی نافرمانیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے انہیں سنبھلنے کے مواقع دیے جا رہا ہے اور ان کی سرکشی پر انہیں پکڑتا نہیں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد اب غور و فکر کرنے کے لیے یعنی دیگر نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یعنی آیات ایسی نازل کی جا رہی ہیں، تاریخی واقعات سنائے جائیں گے کہ جس سے انسان سبق حاصل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں 7 اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور آغاز ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے آغاز میں جن حالات سے واسطہ پڑا تھا وہ ان حالات سے بھی زیادہ سخت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے فرد تھے جو کعبہ کی تولیت کے لیے دنیا بھر میں بہت قابل احترام تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے جو غلام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح مبعوث کیا گیا جس کے ہاں آپ نے پرورش پائی، پھر نادانستہ طور پر ان کی آل میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور پھر وہ ان کی حکومت کے خوف سے یعنی کہ قتل کی سزا کے ڈر سے وہاں سے آپ چلے گئے۔ تو گویا آپ فرعون کے ممنون احسان بھی تھے اور پھر اس کے مفرور مجرم بھی تھے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑے رسک کی بات تھی کہ جب ان کے پاس واپس آ کے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فرعون ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، جابر تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حکمران بھی تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ اپنی قوم ہی کے لوگ تھے ان کے، اور پھر آپ معاشرتی اعتبار سے ان سے درجے میں کم نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو آپ سے زیادہ سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ندا کب دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ جب حضرت موسیٰ مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ سبحان اللہ، کیا آواز ہوگی اور کیا الفاظ ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی، انسان اس ڈارک نائٹ میں اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں پڑھا کریں، اپنے آپ کو ان سچویشن میں رکھ کے بھی دیکھا، محسوس کیا کریں۔ تو پکار کر کیا کہا کہ جاؤ قوم فرعون الا یتقون، کہ قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی طبعی خوف لاحق ہو سکتا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جی، انبیاء کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گزر چکا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ جو باتیں آپ پہ بناتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دل گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے، اگر لوگوں کی باتوں پر یا کسی بھی چیز پر ہمارا سینہ بھی تنگ ہو یا دل گھٹے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا لیول لو ہو گیا ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر کیفیات آتی ہیں، لیکن فوراً کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ انسان واپس ایمان کی طرف لوٹے۔ اور اس میں سب سے مفید ترین چیز جو میں نے پائی ہے وہ قرآن کا پڑھنا، اور اس میں سے خاص طور پر سورۃ کہف کا پڑھنا۔ وہ پہلا ہی بچوں کا جو قصہ آ جاتا ہے ایمان والوں کا، وہ آپ کا ایمان کا لیول جو لو، بلڈ پریشر لو ہوا ہے وہ آپ بہت ہائی کر دے گا۔
تو آپ قوت محسوس کرنے لگیں گے. اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سورۃ کہف جو ہے اس کے پڑھنے سے کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینت. یس. کبھی آپ کو سکینت کی کمی محسوس ہو تو سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دیجئے. اگر تلاوت کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تو سننا شروع کر دیجئے. اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، نہیں بولا نہیں جاتا. کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. بس ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دیں. اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی وہ قتل جو ایک قبطی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، جس کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، یہ بائی مسٹیک ہو گیا تھا، بائی چانس ہو گیا تھا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیسی تسلی دی، بالکل نہیں ڈرو، ایسا نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ انسان کے اندر جو خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو تسلی بھی تو اللہ کی طرف سے آتی. تو ایسی کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور فوراً اپنے خیالات کو جھٹک کر خود اپنے آپ کو کہنا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب خیر ہوگی. بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک. بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں، جاؤ تم، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے اور یقینی بات کس کی ہے؟ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یعنی اپنی مرضی سے نہیں آ گئے، اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. یہ کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. 400 سال سے غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کو. انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے اصل وطن کی طرف چلے جائیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ بولا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرا رہا. یعنی دعوت پر غور کرنے کی بجائے، اصل میسج کو سمجھنے کی بجائے اس تانا زنی شروع کر دی کہ کیا تو وہی نہیں جو ہمارے ہاں ہماری گودوں میں پلا جبکہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے. کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ 18 سال فرعون کے محل میں رہے، بعض کے نزدیک 30 سال، بعض کے نزدیک 40 سال، واللہ عالم. لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزرا تھا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو بھی تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے. یعنی پھر ہماری ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی کی. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. اس نے کہا میں نے وہ کام تب کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. یعنی ارادتاً نہیں کیا تھا، بس ایک گھونسا ہی تو مارا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی. اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اور مجھ کو علم کی روشنی نہیں دی گئی تھی. انا من الضالین. پھر جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تو میں تم سے فرار ہو گیا. پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. کتنی سچائی ہے پیغمبر کی زبان میں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر چیز کا اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہی وہ احسان ہے جسے تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی مجھے تو تم نے پالا لیکن میری ساری قوم تو تمہاری غلام ہی رہی. فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہے؟ یعنی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو عاجز نہ کر سکا، چپ نہیں کرا سکا، تو جھگڑے پہ اتر آیا اور سوال جواب شروع کر دیے. اس نے کہا وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سن رہے ہو؟ دیکھو کیا کہہ رہی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دے سکا تو اپنے درباریوں کو ابھارنے لگا، ان کو ساتھ ملانے لگا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے کام پہ اتنے فوکسڈ ہیں کہ وہ فرعون کی حرکتوں کی کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے، فرعون کی حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے. اور جو کام انہیں کرنا ہے، جو موقع ان کے ہاتھ آیا اس کو اویل کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ اصل بات تو رہ گئی بیچ میں اور پڑ گئے سائڈ، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں میں، اور بے شمار وقت ضائع کر دیتے ہیں اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہیں پورا ہوتا. تو ہمیشہ بات کرتے ہوئے دیکھیے کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھی ہوں، کس مقصد کے لیے میں کسی سے بات کر رہی ہوں، اور کیا لوگ اس کے گرد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی سجیشن دے دی تو اس کو کاؤنٹر کرنے لگے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے 10 دلائل یہ ہیں اور وہ نہیں ہو سکتا، اور اصل بات بھول ہی گئے. تو لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب لیڈرز تھے کہ ان کی کیا کوالٹیز تھیں اور انہوں نے دین کا کام کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے.
یعنی فرعون نے جب درباریوں کو بھڑکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو مخاطب کر لیا، ربکم، ربکم، تو اے درباریوں تم سب کا رب، اور تمہارے باپ دادا، جب یہ فرعون صاحب نہیں ہوتے تھے تو تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کی طرف، اور جب یہ نہیں ہوں گے دنیا میں، فوت ہو جائیں گے تمہارے یہ لیڈر، تو پھر بھی تمہارا رب زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ہے رب، وہ ہوتا ہے رب۔ کیا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ اب سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کے آگے لاجواب ہو کر فرعون موسیٰ علیہ السلام پر پرسنل اٹیک کر رہا ہے، پر ذاتیات پہ اتر آیا ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ضرور پاگل ہے۔ کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی تقریر جاری رکھی، کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، کیونکہ اصل تو کام یہی تھا نا کہ لوگوں کو رب سے جوڑنا تھا، رب کی پہچان کرانی تھی، لہٰذا ان کی ساری گفتگو رب کے ارد گرد ہو رہی ہے۔ کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بتا رہے ہیں اور فرعون لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے۔ کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا، اور ظالم حکمرانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات کر دے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں، یہ بھی نہیں کہا اچھا نہ مجھے جیل نہ بھیجنا، میں تمہاری مرضی کی کوئی بات کرتا نہیں، کہا اگر میں کوئی دلیل لے آؤں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا نا اور بڑا کروشل ٹائم تھا، لہٰذا اس میں وہی کرنا تھا جو کرنے کا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب معجزات پیش کیے، کہا کہ میں اب تمہیں دکھاتا ہوں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر اسے لے آ، دکھاؤ۔ تو اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، پتہ نہیں درباریوں کا حال کیا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کے، کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا تھا وہ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا، جیسے ایک لیمپ کوئی نکال کے سامنے کر دے۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، اب فرعون کو تو جواب نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ تو دو بڑی نشانیاں، اب کیا ہو، اژدہا ان کے بیچ میں ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا بے شک یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، خدا تو تم خود بنے ہوئے ہو تو لوگوں سے کیا پوچھتے ہو۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیں، وہ ہر طرح کے ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے۔ پھر ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم سب بھی جمع ہونے والے ہو، شاید کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ پیغمبر کسی صلے کی توقع رکھے بغیر اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جادوگر مفت میں نہیں کام کرتے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، اور یقیناً تب تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ کچھ لوگ اللہ کا کام کر کے اللہ ہی کا قرب چاہتے ہیں اور کچھ دنیا کا کام کر کے دنیا والوں کا قرب چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، کر لو جو کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی جادوگروں نے فرعون کی قسم کھائی کہ ہم ضرور جیتیں گے، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ فرعون کو خوش کرنا اور موسیٰ کو مروب کرنا علیہ السلام۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں اللہ کے سوا تمام قسم کی قسمیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک اسے نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے۔ تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو ان قریب تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، اور میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ پھر دھمکیاں، دلیل کوئی نہیں، دھمکیاں ہی دھمکیاں۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، پکے مومن ہو گئے۔ ایک نشانی دیکھ کر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔
پھر فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، بے شک یہ لوگ تو چھوٹی سی جماعت ہیں، اور کوئی شک نہیں وہ ہمیں بہت غصہ دلانے والے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے ہم سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، بدامنی اور شور شرابہ پھیلاتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر ملک سے نکل گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے غصہ دلانے کے اسباب میں زیورات لے جانے کا بھی لکھا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جاتے ہوئے قبطیوں کے فرعونیوں کے زیور بھی لے گئے تھے، جس کا جا کے میں بچڑا بنایا، یعنی وہ ان کے اپنے نہیں تھے۔ اور یقیناً ہم سب محتاط رہنے والے ہیں، یعنی اگرچہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، اور ایسے فتنوں کا خوب سدباب کرنا ہے، یہ کسی وقت بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا لائف سٹائل تھا، باغات اور چشمے، خزانے اور عمدہ ٹھکانے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، یعنی قوم فرعون تباہ ہو گئی اور بنی اسرائیل کو عروج ملا۔ پھر سورج طلوع ہوتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، یقیناً ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، اب وہ آگے فرعونی ہمارے پیچھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اس نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا، تو ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ آہستہ آہستہ فرعونی بھی پیچھے آ گئے، انہوں نے دیکھا سمندر میں تو سڑک بنی ہوئی ہے، اب بھی نہیں سمجھے، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اسی پانی میں ایک قوم نجات پا گئی اور دوسری ساری ڈوب گئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، سوال کیا شعور جگانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ان پر ہی جم کر بیٹھے رہتے ہیں، سارا وقت انہی کی مجاوری کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ قبروں کے مجاور ہوتے ہیں ان کا اور تو کوئی کام نہیں ہوتا، دن رات وہیں اس کے آس پاس نذرانے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ اس نے کہا کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہماری بات میں غلط کام کری کیونکہ میری ماں ایسے کرتی تھی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا، اگر وہ غلط تھی کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو آپ کو علم مل چکا ہے، آپ علم کی پیروی کریں نہ کہ اندھیرے کی، روشنی کی پیروی کریں نہ کہ اندھیرے کی۔ اس نے کہا کیا بھلا کبھی غور کیا تم نے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ پھر سوال کر کے دوسرے سے بات کرنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا انداز ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھنا چاہیے۔ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یقیناً وہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ بت میرے دشمن ہیں؟ ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی ان بتوں کی جتنی بھی تم عبادت کر لو گے، قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اگر کوئی زندہ لوگوں کی کرتا ہے تو وہ بھی دشمن ہو جائیں گے۔ غیر اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگ بناتے ہیں وہ سب قیامت کے دن عابدوں کے دشمن ہوں گے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا خالق وہی، میرا ہادی وہی، میرا رازق وہی۔ کھانا اور پینا الگ الگ ذکر کیا کیونکہ دونوں ہی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ وہ کرتا ہے یہ سب کچھ، اور بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ بیماری انسان کے اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے، لا علمی جہالت کی وجہ سے آتی ہے، زیادتیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کر دے گا، پھر مجھے زندہ کر دے گا، یعنی میری موت اور زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا، یعنی قیامت کے دن وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی کیا کریں کہ پہلے اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ تو ایسا بھی ہے، اللہ تو آسمانوں کا مالک ہے، اللہ یہ تو اس زمین کا بھی مالک ہے، اللہ تو میرا بھی مالک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجتیں رکھا کریں
تو یہ اللہ کو پکارنے کا ایک بہترین انداز ہے. اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ربی حبلی حکمن، حکم کا معنی فیصلہ، یعنی اے رب فیصلے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ سب مجھے عطا کر، یعنی اپنے دین کا پورا علم جس سے صحیح فیصلہ ہوتا ہے، پھر معاملے کا صحیح فہم، پھر وہ اقتدار جس کے ساتھ فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اللہ وہ سب دے، ورنہ بہت سے لوگ لیڈرز ہوتے ہیں لیکن فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. تو جس بندے کے اندر ڈیسیژن پاور نہ ہو وہ خود بھی بھٹکتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. اور دوسری چیز کیا مانگی؟ صالحین کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما دے، یعنی اچھی تعریف اور نیک شہرت، کیونکہ یہ انسان کے حق میں گواہی بنتی ہے. اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول کی. یہودی، عیسائی، مسلمان سب انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے راحت بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے. اور میرے ماں باپ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ دعا انہوں نے کیوں کی جبکہ وہ مشرک تھا اور خود کہہ رہے ہیں کہ گمراہ تھا؟ اصل میں انہوں نے اپنے باپ سے رخصت ہوتے وقت اس کا وعدہ کر لیا تھا. اور بندہ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کی بخشش قبول کر لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرک پر ہی فوت ہوا تو اس کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی تھی. اور تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ نہ کرنا، یا میرے والد کو عذاب دے کر مجھے رسوا نہ کرنا کہ لوگ اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر کہیں یہ ابراہیم کا باپ ہے. والدین اگر غلط کام کریں تو اولاد کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے. جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے، لیوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. اور سلامتی والا دل یعنی کفر، شرک، نفاق سے پاک، بدعت، جہالت سے پاک، برے اخلاق سے پاک. اور قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو پرہیزگار ہو، صاف ستھرا ہو، جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد. اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم مانگتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن یہی کام آئے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی. یعنی جنت کا مزید نقشہ کھینچا ابراہیم علیہ السلام نے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر یہ اور سب بہکے ہوئے لوگ اس میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی اس حال میں کہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، بے شک ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا تھا، یعنی ان بڑے بڑے سرداروں نے جو خود بہکے ہوئے تھے اور ہمیں بھی بہکا دیا. تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اجازت ہی نہیں ملے گی، اور نہ کوئی دلی دوست. پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپس جانا ہوتا تو ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ایمان لانے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پیغمبر اپنی قوم کا بھائی کہلاتا ہے. بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی رسالت کے ثبوت کے لیے دو چیزیں پیش کی. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ تیری پیروی حقیر ترین لوگوں نے کی ہے؟ اس نے کہا اور مجھے کیا علم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، اور میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو سنسار کیے جانے والوں میں سے ہوگا. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تو میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ کر دے اور مجھے اور مومنوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے دے.
تو ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے نجات دے دی. پھر اس کے بعد ہم نے باقی رہ جانے والوں کو غرق کر دیا. یعنی نوح علیہ السلام کی 900 سالہ تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لانے والوں کو ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. قوم عاد جسمانی لحاظ سے بڑے تنومند اور زوراور لوگ تھے. ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی. نہایت ترقی یافتہ تھے. اونچے اونچے ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں بنانے کی وجہ سے ان کی شہرت ہی ستونوں والوں کے نام سے تھی. لیکن اس مادی ترقی اور جسمانی قوت کی وجہ سے وہ سخت متکبر تھے اور کسی کو اپنے سے طاقتور نہیں مانتے تھے. اور یہ چیز آپ کو مختلف قوموں میں جا کے محسوس بھی ہوتی ہے کہ جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے عام طور پر اس کے اندر اس ترقی کی وجہ سے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی وجہ سے، عمارتوں کا جنگل کھڑا کرنے کی وجہ سے غرور بھی آ جاتا ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہر نبی اپنی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ان کا بھائی بنتا ہے. بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی بیکار یادگار بنا دیتے ہو؟ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی بیکار یادگار بنا دیتے ہو؟ یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیکار کاموں سے، بے مقصد کاموں سے منع کیا. یعنی تم صرف فخر اور غرور کے اظہار کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہو جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں. تو گھر بناتے ہوئے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت کی چیزیں تو بنائی جائیں، لیکن صرف سجاوٹ کے لیے بڑی بڑی رقم خرچ کر دینا اور اس پیسے کو ضائع کر دینا درست نہیں. یعنی ایسا گھر ضرور انسان بنائے جو کمفرٹیبل ہو، جو کنوینئنٹ ہو، جس میں ہر چیز صاف ستھری ہو، پائیدار ہو، لیکن دکھاوا نہ ہو، غیر ضروری شان و شوکت کا اظہار نہ ہو. کیونکہ ایسی عمارتیں بنانا جس سے فخر و غرور نظر آتا ہو یہ ناپسندیدہ ہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اور تم شاندار محلات تعمیر کرتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. یعنی قوم ہود ہمیشہ رہنے کی خواہش کی وجہ سے ایسے مکانات بنا رہی تھی اور ایسے محلات. ابو درداء نے ایک علاقے غوطہ میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور شجرکاری دیکھی تو ان کی مسجد میں جا کر آواز دی، اے دمشق والو. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا کیا تم حیا نہیں کرتے؟ کیا تم حیا نہیں کرتے؟ تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو. اتنی گروسری کی کہ پھر چیزیں اوور ڈیٹ ہو گئی تو اٹھا کے بن میں پھینک دیں. اور وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں رہتے نہیں ہو، اپنی ضرورت سے زائد بڑے بڑے گھر بنانا، اور اس کی امید کرتے ہو جو کبھی حاصل نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے کئی صدیاں گزری، وہ لوگ جمع کرتے تھے، پھر اس کی حفاظت کرتے، عمارتیں بناتے اور بہت مضبوط بناتے، امیدیں باندھتے اور بہت لمبی باندھتے، پھر ان کی امید دھوکہ نکلی اور ان کی جماعت ہلاک ہو گئی اور ان کی رہائش گاہیں ان کی قبریں بن گئیں. یاد رکھو قوم عاد عدن سے عمان تک گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک تھے، اتنے مالدار تھے. اب کون ہے جو مجھ سے ان کی میراث 2 درہم میں خرید لے؟ کچھ بھی تو باقی نہیں بچا. تو انسان وہ بنائے جو آخرت میں کام آئے. اور جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کر پکڑتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جن کو تم جانتے ہو. اس نے مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے. بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. اتنے بے پرواہ تھے، جو مرضی کر لو ہم نے نہیں ماننا. یہ تو بس پہلے لوگوں کی بات، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے. یعنی ہمارے باپ دادا پہلے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں. ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا تو ہم پہ کیوں آ جائے گا؟ اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں. وما نحن بمعذبین. بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. نشانی کیا تھی؟ کہ ان کی قوت اور انہیں اپنی قوت اور طاقت کا بڑا زوم تھا، لیکن اس کو ہوا کے ذریعے اس قوم کو برباد کر دیا گیا، عذاب دیا گیا. یعنی جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بہت کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا، ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہوا ہی کافی تھی جو نظر بھی نہیں آتی. وہ نظر آنے والی ویزیبل چیزیں بناتے تھے، عذاب اس کے الٹ آیا. تو ان ساری قوموں کے قصوں میں عبرت ہے. بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا.
بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جو کچھ یہاں ہے اس میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیونکہ قوم سمود بھی عاد کی طرح دنیا کی آسائشوں میں بھاگ دوڑ کرنے والی تھی، یعنی تمہارے پاس یہ ساری عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو۔ قوم عاد اونچے ستون بناتی تھی اور قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتی تھی۔ تو بگڑے ہوئے معاشروں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ صرف شان و شوکت کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں۔ اور قوم سمود کی عمارتیں عبرت کے لیے آج بھی باقی ہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، یعنی ان لوگوں کا کہنا مت مانو جو اخلاق اور تہذیب کی ساری حدیں پھلانگ کر شتر بے مہار بن چکے ہیں، وہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، یعنی قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام کو سحر زدہ کہا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کو بڑا سمجھدار سمجھتی تھی۔ تو ہم جیسا ایک انسانی تو ہے، بس لیا کوئی نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی سچا ہی نہیں مانتے تھے ان باتوں کو۔ تمام قوموں کا رسولوں کے بشر ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار سامنے آ رہا ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ایک معجزہ تھی، وہ سارا پانی پی جاتی تھی اور اس کا دن الگ مقرر کیا گیا۔ اور یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ چٹان سے نکلی تھی، خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشانی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو حکم دیا کہ اونٹنی جہاں سے چاہے گی پانی پیے گی۔ لہا شربن ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء، اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، یعنی اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، کیونکہ قوم سمود اونٹی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہو گئے۔ کرنے والا ایک شخص تھا، نسبت پوری قوم کی طرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب دل سے اس کے ساتھ شریک تھے، اس کو انکریج کر رہے تھے۔ اب سورۃ ہود میں آتا ہے کہ اونٹی کو قتل کرنے پر صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، چنانچہ حسب وعدہ 3 دن کے بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ ندامت کا اظہار کرنے لگے، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ قوم یونس نے ایسی مہلت کے وقت توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ایک لمبے عرصے تک ان کو جینے کا موقع دیا، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی قوم لوط مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتی تھی، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، یعنی عورتوں پر اتنا ظلم، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی غیر فطری طریقے سے خواہش پوری کرنا حد سے گزرنا ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ضرور نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اس برے عمل سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے نجات دے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، بس بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ بس اس میں ایک نشانی ہے، بس اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اصحاب الایکا اصحاب مدین ہی ہیں، اہل مدین ہی ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ناپ پورا دو
اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، یعنی ڈنڈی نہیں مارو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ ماپ تول میں کمی کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ قوم سمود اور صالح کی طرح قوم شعیب کا بھی وہی جواب ہے، ایک جیسی نفسیات ہے ہر دور کے انسانوں کی، جبکہ ان کے بیچ میں کئی کئی سو سال بھی گزرے۔ اور تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی شعیب علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ عذاب لانا یا آسمان سے ٹکڑے گرانا میرا کام نہیں، یہ رب کا کام ہے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم پہ عذاب آنا چاہیے یا نہیں؟ اور تمہارے اعمال کے مطابق کب آنا چاہیے، کس قدر آنا چاہیے، یہ سب تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ انبیاء کا کام صرف خبردار کرنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہیں گھڑا اور نہ کسی انسان اور جن نے اسے لکھا، اس کو روح الامین امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تک پیغام جبریل علیہ السلام لاتے تھے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی صرف کانوں سے نہیں قرآن سنوایا گیا تھا بلکہ دل پہ اتارا گیا تھا۔ جو چیز دل پہ آ جاتی ہے نا وہ یاد بھی رہتی ہے۔ ہمیں اکثر پرابلم ہوتا ہے، ہمیں میموری کا بڑا پرابلم ہے، باتیں یاد نہیں رہتی کیونکہ ہم سرسری کانوں سے سنتے ہیں۔ وہ اچھا وہ فلاں نے کیا کہا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا، کیوں نہیں یاد رہا؟ اس لیے کہ دل سے نہیں سنا۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بات ہی دل سے سنی جائے، لیکن کوئی کام کی بات ضرور دل سے سنی جائے تاکہ وہ جذب ہو، اور پھر انسان اس کو جب ضرورت ہو دوبارہ اس معلومات کو استعمال کر سکے۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، اور عربی زبان میں قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ زبر زبور کی جمع ہے جس کا معنی ہے کتاب، یعنی اس قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی اور بعض اور لوگ بھی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، یعنی اگر قرآن کو آپ پر نازل کرنے کی بجائے کسی اجمی نان عرب پر نازل کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ اسے ان پر پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے کیونکہ نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس بات کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، بس یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کہتے تھے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، کبھی کہتے تھے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا، کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی آ جائے اور فرشتے بھی سامنے آئے ہمارے، اور کبھی کہتے کہ یہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو جو فائدہ یہ دیے جا رہے ہیں انہیں کچھ کام نہ آئے گا، تو جو فائدہ یہ دیے جاتے رہے انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظالم نہ تھے، اور اس وحی کو شیاطین لے کر نہیں اترا کرتے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں، بے شک یہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کیے ہوئے ہیں۔ بس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الشعراء کی بہت ہی اہم آیت ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔
اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیجئے. پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو. اور بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے پر توکل کیجئے. توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا کہ آپ کے بہاف میں وہ کرے، اور جس کے متعلق یقین ہو کہ وہ اس کے لیے کافی ہوگا، تو یہ بہترین طریقہ ہے. الذی یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں بھی آپ کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. بے شک وہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، وہ ہر بہت جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کانوں میں سنی سنائی باتیں لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی 100 باتوں میں سے 99 جھوٹ ملا لیتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں. یعنی شاعری ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے برائی اور بے حیائی پھیلانے کا، کیونکہ دلوں پر جلد اثر کر جاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ قے سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھر جائے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کیا اور ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے. تو شعراء سے مستثنی 4 اوصاف کے لوگوں کو کیا گیا. نمبر 1 ایمان والوں کو، نمبر 2 نیک کام کرنے والوں کو، نمبر 3 کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں کو، نمبر 4 ظالموں کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے والوں کو. تو یاد رکھیے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں بے حد ضروری ہے، اور کسی بھی حال میں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی دنیا میں بھی بے سکونی کا عذاب ہے، اور آخرت میں تو سب سے زیادہ خسارہ ہے. اخسر دنیا میں خاسر اور وہاں اخسر، کیونکہ وہ خسارہ وہ نقصان کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک یہ قرآن آپ کو بہت حکمت والے بہت علم والے کے ہاں سے دیا جا رہا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی جلتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اسے تاپ سکو. پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا، برکت دیا گیا ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو نار سے مراد یہاں نور ہے، اور من حولہا سے مراد فرشتے ہیں. یعنی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ یعنی اس نور میں ہے، اور فرشتے بھی جو اس کے ارد گرد ہیں. تو اللہ کے چہرے کا حجاب نور ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں نہایت زبردست بہت حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ان 2 صفات کا ذکر کیا، ایک العزیز اور ایک الحکیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی جانے والی تھی اس کے لیے انہیں اطمینان دلانا ضروری تھا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت
اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو وہ اللہ بھیج رہا ہے جو سب پر غالب ہے. وہ فرعون پر بھی غالب ہے، اس لیے فرعون سے نہیں ڈرنا. اور وہ بہت حکمت والا ہے، وہ ایک خاص مقصد سے تمہیں بھیج رہا ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنا عصا نیچے پھینک دو. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو مت، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بلا شبہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم انسان کو اللہ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی غلطی ہو فوراً پلٹ آئیں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر دو. وہ بغیر کسی تکلیف کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جا رہی ہیں. بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. تو جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آ گئیں تو کہنے لگے یہ کھلم کھلا جادو ہے. یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات کو جادو کہا. اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا. تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. یعنی جان بوجھ کے انکار کیا، یقین ہونے کے باوجود انکار کیا. تو اللہ کو تو پتا تھا نا کہ دلوں کا حال کیا ہے اور اوپر سے کیا کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا تھا. اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی. فضیلت کس کی بنا پر ہوتی ہے؟ علم کی بنا پر. اور علم یہاں نکرہ ہے، یعنی دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی سب شامل ہو جاتے ہیں. یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہوتے. اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا اے لوگو ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں اور ہم ضرورت کی ہر چیز دیے گئے ہیں، بے شک یہ واضح فضل ہے. اور سلیمان کے لیے اب دیکھیے کہ یہ کس کو علم ملا پرندوں کی بولی کا، اور شاید ان کی طرح بولتے بھی ہوں گے یا سنتے اور سمجھتے ہی ہوں گے. اور ہم ضرورت کی ہر چیز دیے گئے، یعنی بے شمار وسائل ریسورسز ہیں ہمارے پاس. بے شک یہ واضح فضل ہے. سبحان اللہ، جو کچھ ان کو ملا اس کو اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں. ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی قابلیت سمجھنے لگ جاتے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے. پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. سب کو ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، آرگنائز طریقے سے. کہا جاتا ہے کہ جنوں کا گروہ الگ تھا، انسانوں کا الگ تھا، پرندوں کا الگ تھا اور دیگر مخلوق کا الگ. اور پھر ان کی فوجی ترتیب کے مطابق تقسیم کی جاتی، مثلا 10 آدمیوں پر ایک امیر، پھر 100 آدمیوں پر، پھر 1000 پر، اور اس طرح ایسی تقسیم تھی کہ سب کنٹرول میں تھے. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ چلے. تو چیونٹیوں، یعنی چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، ان کی جو لیڈر تھی، اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور ان کی فکر کی اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کیا. دوسروں کی فکر کرنا زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کی فکر کرنے والے خود بھی عزت پاتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ ان کا لشکر کدھر جا رہا ہے. وہ تب جب چونٹی بولی تو ان کو سمجھ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بولی سمجھتے تھے بلکہ اس آواز کو بھی پا لیتے تھے. ان کو ایسی حس دی گئی تھی. ورنہ چونٹی پتہ نہیں اس وقت کتنی چونٹیاں بول رہی ہوں گے تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. ان پرندوں کی آوازیں تو ہم سنتے ہیں، چونٹیوں کی تو آواز بھی نہیں سنتے. تو کتنا گہرا علم تھا ان کے پاس، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، تو وہ اس کی اس بات سے ہنس کر مسکرا دیا اور کہنے لگا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور ساتھ مزید مانگنے کا کہ شکر کی توفیق بھی دے. سلیمان علیہ السلام مسکرائے کیوں تھے؟ چیونٹی کی دانش مندی سے، اس کی خیرخواہی سے، اور پھر چیونٹی کی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خیرخواہی سے بھی کہ وہ جانتے نہیں. کتنے پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ ان کو نہیں پتا. تم اپنا سنبھالا خود کر لو،
وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے. تو ان ساری باتوں پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر دعا بھی کی. یاد رکھیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اکثر مسکراہٹ ہی ہوتا تھا. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی کہکا نہیں لگایا تھا. تو ہمیں بھی کہکوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت کہکے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دربار جب لگتا ہوگا تو سب کی خبر کرتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے کیا کر رہا ہے. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے آج حاضر ہی نہیں ہوئی. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت لیں اور وہ بھی غائب ہونا نہ شروع کر دیں، یا وہ ضرور میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. پھر تھوڑی ہی دیر وہ ٹھہرا کہ ہدہد آ گیا. کہنے لگا میں نے اس کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. وفوق کل ذی علم علیم. اور میں آپ کے پاس سے سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، خود دیکھ کر آیا ہوں. کہاں تک اڑان کر کے گیا ہوگا، کئی سو میل. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کم درجے والے کو بھی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو بڑے بزرگ کو نہیں معلوم. تو اس لیے اگر ہمارے بچے یا ہم سے چھوٹے لوگ یا ہمارے شاگرد ہمیں کوئی بات سنائیں، بتائیں، ایڈ کریں، کریکٹ کریں، تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے. اور اگر وہ صحیح ہو تو لینے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. یعنی ہدہد کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ عورت حکمران ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے لہٰذا وہ راہ نہیں پاتے. اللہ اکبر. یعنی وہ پوری طرح قوم ساری ترقیوں کے باوجود شیطان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ پھر حدود کی تھنکنگ کتنی پازیٹیو ہے، اور پورا انالائز کر لیا سچویشن کو کہ یہ شرک کیوں کر رہے ہیں اور کس کی پوجا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کافی دیر ٹھہر کے دیکھا ہوگا. پرندوں سے بھی ہوشیار رہیے، قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے. یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا. سبحان اللہ. یہاں تک ہدہد کا کلام مکمل ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہدہد کو مارنے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں. جی ہاں. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مار ڈالنے سے منع کیا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹور. یہ لٹور جو ہے یہ چڑیا سے ذرا سا بڑے موٹے سر والا سفید پیٹ والا پرندہ ہے. چیونٹی یعنی یہاں تو الحمدللہ چونٹیاں اس طرح نہیں ہوتی، لیکن جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کچن میں اور جہاں کہیں آٹا واٹا ہو تو چونٹیاں آ جاتی ہیں. تو وہاں پر آپ مرچ یا نمک ڈال دیں تو چلی جائیں گی، ماریں نہیں. اسپرے نہیں کریں چیونٹیوں کو مارنے کے لیے، منع ہے. جب منع کیا گیا تو منع رہنا چاہیے. اور شہد کی مکھی کو کیوں نہ ماریں؟ کیونکہ وہ شہد بنانے کی مہم پر ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. اس کو بھی مکھیاں اڑانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن مار کے مکھیاں شہد نہیں نکلتا. اور ہدہد نے تو اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا، ایک پوری قوم کو مسلمان کر دیا اپنی خبر لا کر. اور لٹور کا مجھے نہیں معلوم کیا کمال ہے، لیکن بہرحال منع کیا گیا. اور پتہ ہے تب بھی نہیں مارنا، نہیں پتہ تب بھی نہیں مارنا، بس بتا دیا گیا، بتا دیا گیا. سمعنا واتانا. اس نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. جی ہاں، خبر کی تصدیق کرنی چاہیے، لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کر لیتے، اس سے بعض اوقات فساد پھیل جاتا ہے، بعض خبریں غلط بھی ہوتی ہیں. لہٰذا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم. میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں. کیسے کیا بات کی ہوگی انہوں نے، اور خط لکھ کے اسے انہیں چونچ میں پکڑا یا پنجے میں پکڑا اور پھر اڑا کیسے ہوگا ساتھ. یعنی ایک مشکل مہم تھی اور نزدیک نہیں تھا. یعنی یمن کے علاقے میں تھا ملکہ سبا کا تخت اور علاقہ، اور فلسطین اور یمن میں کتنا زیادہ فرق ہے، شاید 1500 کلومیٹر ہے. تو سلیمان علیہ السلام پرندوں سے خط رسانی کا کام بھی لے رہے ہیں، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے.
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بولی اے سردارو میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ حدود نے بھی جا کے ملکہ کے گود میں ڈالا۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہو رہے ہیں۔ خط میں پہلے اپنا تعارف کرانا چاہیے۔ اب تو ای میل کے ذریعے مشکل نہیں رہی کیونکہ فوراً آئی ڈی پتہ چل جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی آئی ڈی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان بھی ہے یا جن ہے کوئی۔ تو آئی ڈی اپنے نام کی بنائیے تاکہ آپ کا تعارف ہو، ہمیں کسی سے ڈرنے اور چھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر خط کی ابتدا بسم اللہ سے، اور پھر مختصر، جامع، ٹو دا پوائنٹ۔ کچھ لوگ بات چھوٹی سی ہوتی، اتنی لمبی بات لکھ دیتے ہیں، میسج اتنی سی بات پوچھنی ہوتی ہے چند سیکنڈ کی، 10 منٹ کا میسج کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب آڈیو نے تو اور مشکل کر دی ہے، پڑھنے میں تو انسان سکم تھرو کر لیتا ہے، لیکن آڈیو میسیجز ایک وبال بن گئے ہیں۔ اللہ بھلا کرے واٹس ایپ والوں کا، انہوں نے فاسٹ فارورڈ رکھا ہوا ہے، ڈبل سپیڈ بھی ہے۔ ہم سب کو مختصر بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر مختصر بات نہ کریں تو پھر 2 گھنٹے میں سپارہ تو نہیں پورا ہوتا۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا خط دراصل دین کی دعوت تھی، چند لفظوں میں دین کی دعوت دے دی، لمبی باتوں کی ضرورت بھی نہیں کہ کیوں مسلمان ہو جاؤ اور کیا ہے اور کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصان، نہیں، پہلے صرف دعوت، ایک میسج چھوڑیے پہلے۔ ہم یہی ایک بات کرنے سے تو ڈرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مائنڈ نہ کر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ کہنے لگی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مشورے سے چلتا ہے، تمام معاملے سے متعلق کنسرن لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ یہ اس کی سمجھداری اور دانش مندی تھی۔ اور یاد رکھیے، مشورے کے بغیر کوئی حکومت، کوئی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، تو دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ کتنے اچھے درباری تھے، کتنے اچھے اس کے مددگار تھے کہ اپنی رائے بھی دے دی، ہم قوت والے ہیں، سخت جنگجو ہیں، اگر آپ لڑنے کو کہیں گے ہم لڑیں گے، لیکن فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، آپ دیکھ لیں آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے، مشورہ دینے والوں کو، لیڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر ہماری نہیں مانیں گے تو پھر خیر نہیں آپ کی، مشورہ لیا ہی کیوں تھا اگر ماننا نہیں تھا تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت کتنی اچھے طریقے پہ، یعنی اس کی آرگنائزیشن اور اس کا ڈسپلن اور سب طور طریقے، اور ویسے ادروائز کتنے اچھے تھے، بس شرک کی مصیبت میں مبتلا تھی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ایک اور دانشمندی کی بات، وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی بادشاہوں کو بھی غلام بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وہ اپنے خوف اور اپنا کنسرن شو کر رہی تھی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے بھی زیادہ سمجھدار تھی، کیونکہ ان سرداروں نے تو جنگ کرنے کی رائے دی تھی، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ان کو تو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کام کرنے کا طریقہ آتا تھا اس خاتون کو، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہیں کئی ایمبیسیڈرز بھیجے، اور یہ خاتون اپنے شرک کی حالت میں اور پھر بعد میں اسلام لا کر اسلام کی حالت دونوں میں بہت عقل مند تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں عقل مند بھی بہت ہوتی ہیں، یعنی کہ صرف یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں ان کی عقل ماری ہوئی ہے، ایسی بات نہیں۔ اور عورتوں کو ہر وقت ایسے رویے بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ، میں نہیں جانتی، ہر وقت اپنی کمزوری ظاہر کرنا۔ اللہ نے کوئی ایسا کمزور تو نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے ہمیں کچھ فزیکلی ہم کچھ ویک ہیں، لیکن اللہ نے بہت اسٹرینتھس بھی دی ہیں ہمیں، اور یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ کسی کو حکمت ملے، جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو اس نے آزمانے کے لیے تحفہ بھیجا کہ وہ ہمارے مال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، اگر قبول کر لیا تو سمجھو کہ بادشاہ ہیں، اور ورنہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو؟ یعنی جب وہ گروپ یا ڈیلیگیشن جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے تو کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو؟
تو اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے، تو اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے ہو. یعنی یہ تمہارا ہی کام ہے کہ اس قسم کے تحفوں سے خوش ہو جاتے ہو. مجھے تو تحفہ چاہیے تمہارے ایمان کا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر لڑنے کو تیار ہو جاؤ. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ. بس اب ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. صرف انسانوں کے لشکر نہیں تھے وہاں، تو اور بھی بہت کچھ تھا. اور ہم ضرور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے. اس نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں. مقصد کیا تھا؟ تاکہ جب وہ آئیں تو وہ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے جس کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا تخت پہنچا ہوا ہے یہاں. اور عقل کا بھی امتحان ہو جائے کہ پہچان کتنی ہے چیزوں کی. کیونکہ انسانوں کو پہچاننا، چیزوں کو پہچاننا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے. یہ نہیں کہ بدگمانی کرے انسان اور دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو، لیکن معاملہ کرتے ہوئے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو جب دوسرے کی نفسیات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور یہ توجہ سے سمجھ میں آتی ہے، اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. جتنا زیادہ آپ دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں گے اتنی ہی مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوں گی اور وقت کم ضائع ہوگا اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن ہم دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتے، بس ذرا سی حرکت کسی کی دیکھی اور اس سے بدگمان ہو گیا اور پھر اس سے کنارہ کش ہو گیا اور کولڈ رویہ اختیار کر لیا. حالانکہ اسی بندے کے اندر بے پناہ خیر بھی ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اس کی اسٹرینث بھی پہچانو، کون ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے، اور اس سے پھر ٹیم گرو کرتی ہے، پھر کام آسان ہوتے ہیں، قافلہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ لوگ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا بہت اماندار ہوں. عفریت کہتے ہیں طاقتور اور شریر کو، یعنی بڑا طاقتور اور شریر جن جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا قوت ہے، اٹھا لاؤں گا، امانت دار ہوں، اس کے کسی ہیرے جواہرات کی چوری نہیں کروں گا. تو ہو سکتا ہے اس کی شہرت اچھی نہ ہو، اس لیے اس نے اپنی صفائی پہلے پیش کی. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب علم والا اٹھا ہے، وہ قوت والا تھا، علم والا ہے. وہ بول اٹھا، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، آپ آنکھ جھپکیں، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. اب یہ نہیں پتا چلتا یہ انسان تھا یہ جن تھا. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اتنی دیر میں آ بھی گیا، کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جس نے شکر کیا یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے، کرنے والے کو ہی ہوتا ہے. اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. اب قرآن و سنت سے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہ شخص کون تھا، بس ہم پھر اسی پر ہی گزارا کریں گے جو ہمیں معلوم ہو گیا. لیکن اتنا پتہ ضرور چلتا کہ وہ علم والا تھا. تو اس سے پھر علم کی قوت کا اندازہ لگائیے اور علم کی فضیلت کا. پتہ نہیں خواتین علم حاصل کرنے سے کیوں گھبراتی ہیں، اور جو ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ بھی بھلا چکی ہوتی ہیں. ان سے پوچھیں کسی کتاب کا بھی نام کہ جو کسی یونیورسٹی میں پڑھی تھی انہوں نے، وہ بھی یاد نہیں ہوگا. نہیں، بس جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم نے قلم کاغذ سنبھال کے رکھ دیے. نہیں، بچوں کو پڑھی لکھی ماں نظر آئے گی تو ان کے اندر بھی کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہے. چلے بھلے دنیا کا پڑھنے کا نہیں بھی شوق تو دین کا علم تو حاصل کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد نئے کورسز آفر ہو رہے ہیں، آپ ضرور کسی نہ کسی میں رجسٹر کرائیے اپنے اوقات کو دیکھتے ہوئے، تاکہ آپ علم کی دنیا سے جڑ جائیں. یہ جگہ اللہ نے دی ہے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے. تو اس شکر ادا کریں، شکر کریں گے تو اور ملے گا. اور سیکھیں، اگر سیکھ بھی چکے ہیں تو مزید دیکھیں کہ ابھی تک کیا نہیں سیکھا، اس میں اپنے آپ کو انرول کر لیں. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. اس نے کہا اس کا تخت اس کے لیے انجان بنا دو، تھوڑی سی چینجز کر دو اس میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے، ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے. جب وہ ملکہ بلقیس آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے. سمجھدار خاتون تھی، پاس ہو گئی. اور ہم اس سے پہلے ہی علم دیے گئے تھے اور ہم تابع فرمان ہیں. یعنی ہمیں آپ کے بارے میں کچھ خبریں تو تھیں کہ آپ کی حکومت کیسی ہے اور آپ کے پاس کیسے کیسے لشکر ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم نے تو سرنڈر کر دیا، مسلمان ہو گئے. اور اسے اللہ کی طرف آنے سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی.
قیل لها ادخل السرح، اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ. پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنایا گیا چکنا فرش ہے. سبحان اللہ، کتنی ترقی تھی اس دور میں بھی کہ اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر فرش تھا کہ وہ پورے کا پورا پانی لگا. اس کے اندر شاید چمک بھی نہیں تھی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شیشے کے اوپر ایک چمک سی آتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور پانی میں بھی چمک ہوتی ہے. وہ کہنے لگی اے میرے رب، اے میرے رب. سمجھدار تھی، فوراً رب کی طرف رجوع کیا. بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی ہوں. بس اتنی سی بات ہے، حق سامنے آئے اور انسان قبول کر لے. اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یکا وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے، ایک مومنوں کا اور ایک غیر مومنوں کا. اس نے کہا اے میری قوم، کیوں تم بھلائی سے پہلے برائی کو مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے استغفار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے. انہوں نے کہا ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں. کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو. قوم صالح یعنی قوم جو تھی وہ صالح علیہ السلام کو منحوس قرار دے رہی تھی، حالانکہ وہ ان کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے تھے. سبحان اللہ، لوگ کیسی کیسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں. بات صحیح رخ سے سمجھے نا تو غلط فہمیاں انسان کو مار ڈالتی ہیں، ہلاکت میں لے جاتی ہیں. اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو اس سرزمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی. اور وہ شعور 47 میں سے قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں. کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو. اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو اس سرزمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یہ لیڈرز مفسد تھے. انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. تو دوسرے انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو حفاظت سے وہاں سے نکال لیا، اور نکلنے کی دیر تھی کہ پوری قوم شدید زلزلے کا شکار ہوئی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اس زلزلے کے ساتھ خوفناک چیخ بھی تھی. فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. بس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے یہ گھر گرے پڑے ہیں. بِمَا ظَلَمُوا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پھر علم کی فضیلت کہ علم والے پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، نشانیاں دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. جو مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے وہ گھر بچتا نہیں. پھر جو والدین بچوں پہ ظلم کرتے ہیں پھر وہ بچے ان کے پاس ٹھہرتے نہیں. ظلم کے اندر بے پناہ مفاسد ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی کسی پر بھی زیادتی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، یعنی خواہشات پوری کرنے آتے ہو؟ بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہے. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دو تو ہم جو چاہیں پھر کریں.
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے، جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے؟ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو منکروں کی جڑ کاٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، ظالموں کی جڑ کاٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔